يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی۔ سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی۔ سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ سلام اے دل رحمانی، سلام اے نور یزدانی۔ سلام اے دل رحمانی، سلام اے نور یزدانی۔ تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوہے پیشانی۔ گرامی قدر، میں آج کی نشست میں کائنات کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی کردار کو اس اعتبار سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے کردار کو دیکھتا تھا وہ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ ہر وہ شخص جس کا آپ سے واسطہ پڑا، اس نے آپ کی تعریف کی۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز گھر سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آدمی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اپنے گھر میں معمولی آدمی ہوتا ہے۔ بلیٹر کہتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے یہ بات اس لیے کی، بیوی سے بڑھ کر انسان کی اندرونی کمزوریوں کا واقف کوئی نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے لیڈر جو عوامی زندگی میں شیر بنتے ہیں وہ گھر میں لیڈر ثابت ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان سارے لیڈروں سے جدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی آپ کی بیوی ہی تھی۔ وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، شدید خوف کی وجہ سے کبھی تاری تھی۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے تھے، اے خدیجہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی اور رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، راہ حق کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں۔ سامعین محترم، بیوی کے بعد انسان کی اندرونی کمزوریوں کے سب سے زیادہ واقف اس کے قریبی دوست ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تصدیق انہوں نے کی جو آپ کی جلوت و خلوت کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جو آپ کے رازدان دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جو آپ کی کفالت اور تربیت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حضرت زید بن حارثہ نے کی، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ایک دوسری حیثیت سے غور فرمائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صرف اپنے عقیدت مندوں کے خدمت میں زندگی نہیں گزاری،
صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، آپ کا لین دین، قول و قرار اتنا صاف ستھرا تھا کہ قریش نے آپ کو امین کا لقب دیا۔ نبوت ملنے کے بعد بھی لوگوں کو اتنا اعتماد تھا کہ لوگ اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ سامعین محترم، ایک اور پہلو بھی سامنے رکھیے، وہ یہ کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، قریش نے بڑی برہمی ظاہر کی، بائیکاٹ کیا، دشمنیاں ظاہر کی، گالیاں دی، راستے روکے، نجاستیں ڈالی، قتل کی سازشیں کی، آپ کو ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، مگر کسی نے یہ جرأت نہ کی کہ آپ کے اخلاق اور کردار کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی زبان سے نکال سکے۔ حالانکہ آپ سوچئے، وہ لوگ جو آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے اپنی دولتیں لٹا رہے تھے، اپنی جانیں دے رہے تھے، اولاد کو قربان کر رہے تھے، ان کے لیے آسان راستہ یہ تھا کہ آپ کی ذات میں کسی اخلاقی یا عملی کمزوری کی نشاندہی کر سکتے، لیکن سرتوڑ کوششوں کے باوجود ایسا نہیں کر سکے۔ کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ آپ دوستوں کی نظر میں بھی ممدوح تھے، دشمنوں کی نظر میں بھی ممدوح تھے؟ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کہا کرتا تھا، اے محمد، میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، البتہ تم جو کچھ کہتے ہو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ سامعین محترم، ایک روز قریش کے بڑے بڑے رئیس مجمع جمائے بیٹھے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔ نضر بن حارث جو قریش میں سب سے زیادہ جاندیدہ تھا، اس نے کہا، اے قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے بچے سے جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سچا اور امانت دار ہے۔ اب جبکہ اس کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، اس نے تمہارے سامنے یہ باتیں پیش کی ہیں، تو تم کہتے ہو وہ ساحر ہے، شاعر ہے، کاہن ہے۔ خدا کی قسم، میں نے اس کی باتیں سنی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کیسے روم نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلایا۔ ابو سفیان اس وقت آپ کا سب سے بڑا حریف اور دشمن تھا، مسلسل 6 برس آپ کے مقابلے میں فوجوں کے پرے جماتا رہا۔ سوچئے، ابو سفیان کے لیے بادشاہ کو اپنا حامی بنانا کتنا اچھا موقع تھا، لیکن کیسرے روم نے جب ابو سفیان سے سوال کیا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ کیسر نے پھر ابو سفیان سے سوال کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے عہد و خلاف سے دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، ابھی تک تو نہیں، آئندہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کیسر نے پھر ابو سفیان سے سوال کیا کہ تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھلاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرو، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو اور اہل قرابت کا ادا کرو۔ زندگی کٹتی ہے جن کی مثل دور اولی، زندگی کٹتی ہے جن کی مثل دور اولی، رات مصروف عبادت، دن ہے مصروف جہاد، سر سے پیر تک پہ کر افسانہ اسلاف، سر سے پیر تک پہ کر افسانہ اسلاف، اہل حق کرتے ہیں ان کی زندگی پر اعتماد۔ اب میں دعوت سبقت دیتا ہوں حافظ محمد احمد علی کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك